بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں اس موضوع پر کہ آج کے زمانے میں مسلمان مسجد سے کتنا دور ہے، پھر اوپر سے جو یہ باتیں الٹی سیدھی ہو رہی ہیں اس سے اور گمراہ ہو رہا ہے کہ ایک پیر صاحب نے بول دیا کربلا میں بھی بریلوی تھے اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں سب میں بریلوی تھے۔ تو جنگ کے تو بہت ہوئی ہیں، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، حنین، بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ اور جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک غزوات اور سرایا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور سرایا وہ جنگیں جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار یا کمانڈر بنا کر روانہ کیا ہو۔ اب اس اصطلاح سے بھی حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیوبندی بھی یہی تعریف کرتا ہے غزوہ کی، بریلوی بھی یہی تعریف کرتا ہے غزوے کی۔ دونوں متفق ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے نبی شریک ہوئے ہوں، اور سرایا وہ جنگیں جس میں ہمارے نبی نے شرکت نہ فرمائی ہو۔ حاضر و ناظر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ مگر پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ، جو ایک مولوی نے لکھ دیا اسی کو منوائیں گے کہ جو مولوی نے لکھا وہی مانیں گے۔ اچھا، پھر انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے میں دیوبندی بریلوی دونوں متفق ہیں، دونوں انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ و رسول کوئی بھی عام طور سے کوئی بھی نہیں کہتا ہے۔ جیسے دعوت اسلامی والوں نے ایک طریقہ نکالا کہ ہمیں لوگ کٹر سنی سمجھے، بریلوی سمجھے، تو وہ فتوے کے جواب میں لکھواتے تھے واللہ و رسول عالم، اور خود فاضل بریلوی نے پوری فتح و رضویہ میں واللہ عالم لکھا ہے۔ پڑھو فتح و رضویہ، میں نے فتح و افریقہ ہی پڑھا ہے، فتح و رضویہ ہی پڑھا، کسی بھی فتوے میں اگر لکھا ہو واللہ و رسول عالم، فتح و افریقہ میں کسی بھی فتوے میں لکھا ہو واللہ و رسول عالم، مفتی جلال الدین امجدی کی نہیں مانا جائے گا اس بارے میں کہ انہوں نے لکھ دیا تو وہ دلیل دو صاحب۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ تو ان کے پوتے شاگرد ہیں، ان کی دلیل دو نا، جن کو خود مفتی جلال الدین امجدی مانتے ہیں۔ حالانکہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب نے بھی عام طور سے واللہ عالم لکھا ہے، کہیں کہیں لکھا ہے، تو وہ دلیل ان کی نہیں مانی جائے گی جب تک کہ اتفاق نہ ہو جائے امت کے اندر علماء کرام کا۔ فتاوی مصطفیہ میں دیکھ لو، فتاوی اظہریہ میں دیکھ لو، سارے فتووں میں، اس سے پہلے کے تمام فتووں میں، فتاوی عالمگیری میں واللہ عالم ہی لکھا جاتا ہے۔ واللہ رسولہ عالم کہنے میں، لکھنے میں ایک ابہام ہے اللہ اس کے رسول کے علم کے برابر ہونے کا، اس لیے علماء نے، خود فاضل بریلوی نے واللہ عالم لکھا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ حدیث تو فاضل بریلوی کو ہی معلوم تھی کہ صحابہ کرام کہتے تھے واللہ رسول عالم، وہ تو فاضل بریلوی نے بھی وہ حدیث پڑھی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارک کے زمانے کی بات ہے، اور خود اللہ کے رسول نے بھی ایک بار منع فرما دیا تھا جب صحابہ نے کہا کہ اللہ نے چاہا، اس کے رسول نے چاہا، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ اللہ نے چاہا۔ یہ بھی ایک بڑی کتاب کی حدیث ہے۔ تو میں اب آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ان بیانات سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمازی تو لوگ بنا نہیں رہے، اس طرح کے بیانات کر رہے ہیں کہ صاحب کربلا میں بریلوی تھے، وہاں بریلوی ہی مسلک کے لوگ تھے، کربلا میں تھے تو بریلوی ہی مسلک کے تھے۔ استغفر اللہ۔ کوئی بھی جنگ دیکھ لے وہاں کوئی اور رنگ نہیں تھا، خالص بریلوی تھا۔ اس وقت ایک ویڈیو کلپ حضور گلزار میاں صاحب قبلہ کی بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کربلا میں بھی بریلوی مسلک کے لوگ تھے۔ جو بھی جنگ دیکھیے اس میں بریلوی رنگ غالب تھا، بریلوی مسلک کے لوگ تھے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اب یہ لیپا پوتی کرنے والے مولوی ہیں، یہ کرناٹک کی جیل میں رہے غلام جیلانی اظہری، کس معاملے میں رہیں سب کو معلوم ہے، ہندوستان بھر کو معلوم ہے۔ اب ہیرو بننا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ بول کے ہیرو بنیں، ان کے ساتھ میں پیسہ کمائیں، نوٹ کمائیں۔ ارے بھائی، نوٹ کمانے کے لیے وہ کچھ طریقہ نہیں ہے کیا؟ اب یہ بھی، یہ دیکھو ان کی خاندان کے ناز جو کچھ ہے امام احمد رضا پر ہے، ناز جو کچھ ہے مفتی اعظم عالم اسلام پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور تاج الشریعہ پر ہے، ناز جو کچھ بھی ہے سیدنا حضور محدث کبیر۔ ہم نے کچھ سوال گلزار میاں صاحب سے کیے تھے، جس کے عوض میں ابھی تک کی
جواب تو نہیں آیا ہے، لیکن ان کے مریدین ہم کو گالیوں سے نواز رہے ہیں اور ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات پہ پردہ ڈال کے بات کو گھما دینا۔ صحیح بات ہے، اور یہ کام بنا میاں کی مرضی کے نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب تک میاں اپنے مریدوں کو حکم نہیں دیں گے، اس طریقے کی یہ الفاظ نہیں ادا کریں گے۔ خیر، ان کو جو لفظ استعمال کرنا ہے یہ ان کی تربیت ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آج صبح ایک پوسٹ اور دیکھنے میں آئی جس میں مولا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم مبارک بلگرام شریف میں موجود ہے، میاں کے حکم سے ان کے مریدوں نے یہ پوسٹ ڈالی ہے کہ اس کی سند کہاں ہے۔ تو میں ایک بات واضح طور پہ آج کہہ دیتا ہوں کہ آنے والی جمعرات، بروز جمعرات، بارگاہ وارث پاک علیہ رحمت و رضوان میں وقت میاں بتا دیں کہ کس وقت وہ آ سکتے ہیں۔ ہم بلگرام شریف کے علم کی سند لے کے آئیں گے، وہ اپنے جبے کی سند لے کے آئیں، جس جبے پہ ان کو ناز نہیں ہے لیکن وہ جبہ ان کے پاس موجود ہے۔ اور اگر بروز جمعرات وہ سند لے کے نہیں آئے، یہ ظاہر ہو جائے گا کہ صرف ابھی تک لفاظی تھی، جھوٹے بیان تھے کہ ان کے پاس جبہ مولائے کائنات ہے۔ میں انتظار کروں گا جمعرات کی رات تک کی، اور امید ہے کہ وہ سند لے کے آ جائیں، اور میں دیکھ رہے ہیں؟ شریف کی سند لے کے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خود ان کے خاندان کے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے۔ وہ کتنی جوش سے نام لے رہے ہیں، جذبات سے، کہ فاضل بریلوی پہ ناز ہے اور ان پہ ناز ہے۔ تو اسی طرح سے کبھی دیوبند والوں نے ایسا کہا کہ مجھے تھانوی صاحب پر ناز ہے، یہ کبھی ایسے الٹی سیدھی تعویل ہے، وہ ان کے لوگ بھی کچھ کر لیتے ہیں۔ عامر عثمانی نے بھی اس بات کو مانا ہے۔ تو صراط مستقیم کی جو الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں خیال والی بات کی، تو کیا آپ مان لو گے؟ ہم تو بالکل نہیں مانتے۔ ہم انہیں جواب دیتے اس بارے میں کہ صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، پھر ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟